بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کو اچانک نیو یارک سے لندن واپس کیوں آنا پڑا؟ کیوں پاکستانی کمیونٹی سے نہیں ملے؟ امریکی میڈیا کو انٹرویو دینے سے انکار کیوں کیا؟ سب حیران ہیں، پریشان ہیں، اندر کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں۔ ایک بگوڑا فراڈیا شہباز گل امریکہ میں ہے، نیو یارک میں ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کے موقع پر ادھر تحریک انصاف والے بھی اپنا چورن بیچنے کے لیے جمع تھے، تو وہاں ایک صحافی نے، پاکستانی صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہاں پر تو آپ بڑے حساس اور بشاش پھر رہے ہیں، جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت تو آپ کی بولتی بند تھی۔ غصہ کر گئے شہباز گل نا، غصہ کر گئے اور کہا کہ یہ سوال ہی بےہودہ ہے، اس کا کیا جواب دوں، اور پھر منہ بناتے ہوئے چلے گئے۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے اس کی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ایک چٹکلا ہے نا جی، آپ کو دے دیں۔ تیسری بات، یہ جو عمران خان کا بیان تھا اور پھر اسرائیلی اخبارات جو لکھ رہے ہیں، اسرائیل کو خفیہ طریقے سے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو خفیہ پلان ہے اس کے حوالے سے، تو اس میں جو ملک بھر کے اندر دینی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے۔ پھر آج راولپنڈی میں احتجاج تھا۔ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا اس وقت تک تو جناب اعلیٰ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ لیاقت باغ نہیں پہنچ سکے تھے۔ البتہ اس احتجاج کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی خبر آج کی ڈیولپنگ سٹوری یہی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ یہ ایکسپریس وے ہے، فیض آباد ہے، مری روڈ ہے، چک شہزاد کا علاقہ ہے، لیاقت باغ ہے، کمیٹی چوک ہے، یہ کوہاٹی بازار ہے، وارث خان روڈ ہے، کمرشل مارکیٹ ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن ہے، یہ کینٹ کے علاقے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی علاقے فیض آباد، مری روڈ، اسلام آباد سے ملتے ہیں، سب پہ جگہ جگہ جو ہے وہ کنٹینرز جو ہے وہ موجود ہیں۔ لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، یقین مانیں، مشکلات کا شکار ہے۔ عوام کی بات کر رہے ہیں نا جی، اور آئے روز کا یہ احتجاج، یہ تو ہماری عدالتوں کو اور انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ایک جگہ شہر سے باہر مختص کر دیں، وہاں پہ جس نے جو بیلا شلا لگانا لگا لیا، اپنا احتجاج کر لیں۔ اب شہر کے اندر جی لیاقت باغ میں ہی احتجاج کرنا ہے اور اس کے باہر کرنا ہے، اور وہ مین مری روڈ ہے، رک گیا، ٹریفک رک گئی، لوگ پھنس گئے، کوئی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، مریض نہیں جا رہے، بچے سکول گئے ہوئے واپس نہیں آ رہے، ملازمین روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ملازمین پنڈی سے اسلام آباد جاتے ہیں، جڑواں شہر ہے، نہیں جا سکے بیچارے۔ یہ کونوں خدروں سے موٹر سائیکل نکال نکال کے لے کر کوئی رستے بنائے لوگ، چور رستے۔ یہ پی ٹی آئی والے بھی جو ہے نا، احتجاج کے نام پر آپ جو ہے یہ انتشار تو نہ کریں۔ گنڈاپور صاحب نکلے ادھر سے سوابی سے، کہتے ہیں جی دفعہ 144 جتنی مرضی لگا لیں، آج دفعہ 804 نافذ ہے اور ہم پہنچیں گے، پنڈی پہنچیں گے۔ لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، سرکاری وسائل کا پھر بے دریغ استعمال ہے، کنٹینر ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ریسکیو 1112 کی گاڑیاں ساتھ ہیں، ایمبولینسز ساتھ ہیں سرکاری، وہ بڑے بڑے وہ جو راستے ہٹانے والے وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں، وہ بڑی کرینیں جو ہوتی ہیں، ہاں جی، بلڈوزر ساتھ لا رہے ہیں، عملہ ساتھ، سرکاری ملازمین، پولیس، اس کے ساتھ وہ جناب ہلہ بولنے آ رہے ہیں۔ پنڈی فتح کرنا ہے جی، کر لو جی، کر لو کر لو، لیکن پنڈی فتح ہوگا نہیں۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ پنڈی سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا جی، جی ایچ کیو ہے، جو جب پنڈی کا نام آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، اور سیاسی والوں سے تو بالکل یہ سارے ہیں تو وہی شیخ رشید کی طرح پیداوار، کوئی گیٹ نمبر 4، کوئی 3، کوئی 5، کوئی 7 اس کی پیداوار ہے، لیکن چونکہ آج کل ان گیٹوں کے ساتھ ان کی انبن ہے، چڑھائی ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے، کیا نام ان کا، عظمہ بخاری،
ترجمان حکومت پنجاب اور وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا جی یہ تو انتشار کے لیے آ رہے ہیں، بدامنی کے لیے آ رہے ہیں، اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے اور قانون ان کے ساتھ سختی سے نپٹے گا۔ دفعہ 144 لگا دی پنڈی نے، رینجرز کی 2-3 کمپنیاں بھی بلا لیں، وہ بھی تعینات کر دی، اور لیاقت باغ کے سامنے انہیں احتجاج کی اجازت دی نہیں۔ وہ آگے سے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی احتجاج کی اجازت دو یا نہ دو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے جی بھائی، کر لیں، آپ نے شوق پورا کرنا ہے کر لیں جی، عوام جائے بھاڑ میں۔ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا، میں آپ کو بتایا، یہ دیکھ لیں آپ سڑکوں کی بندش کے معاملات، لوگ تنگ ہو رہے ہیں نا، تنگ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ احتجاج کوئی مؤثر احتجاج نظر نہیں آیا، فرق ہے کوئی امپیکٹ ہو۔ اچھا، جتنے لوگ ان کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے نا، اور وہ پرانی ویڈیو لگا کر اس کو نیا رنگ دے کر لگا دیتے ہیں، جتنے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، اس کا اگر یہ آدھا بھی نکل ہے نا سڑکوں کے اوپر، عملی طور پر میدان میں آ جائیں لیاقت باغ کے سامنے، اس کا آدھا بھی آ جائے، جتنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے احتجاج کو کامیاب، نکلو باہر، عمران کی آواز اور یہ وہ ادھر ہلا بولا ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ، آدھے بھی نکل آئے نا، یقین مانیے ان کا احتجاج کامیاب ہو جائے۔ یہ آدھے بھی نکل کر سارے کنٹینر شنٹینر ہٹا دیں گے اور جناب یہ اللہ بول دیں گے، لیکن نکلیں گے نہیں، ڈر ہے، خوف ہے، وہ بس سوشل میڈیا پہ اڑ کے وہ بیٹھ بوڑھ کے کاغذی شیر بنے ہوئے ہیں، پھوکے فائر ہے نا، تو وہ والا کام ہوا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ دوسرا، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، کو سنا ہے کہ جو کوئی ٹیلی فون کال آئی ہے اور اس کال کے بعد یا کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوا ہے۔ جو میرے سورسز ہے اس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی سخت تقریر کی اسرائیل کے خلاف، اور کی بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے پہلے تقریر ان کی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ سن رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم بھی سن رہا تھا۔ میری انفارمیشن کے مطابق پرائم منسٹر کو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے انفارم کیا اس تقریر کے بعد کہ آپ امیجیٹلی چلے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ گڑبڑ کر دیں۔ وہ ہے تو بدماش ہی ہے نا اسرائیلی، ان کی خفیہ ایجنسی، وہ موساد، اور پھر وہ امریکی سی آئی اے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی تقریر بڑی سخت کی وزیر اعظم نے، اسرائیل کو ایسی تیسی کر دی انہوں نے، اور کی چہرہ اس کی بدماشی کا، وحشیانہ پن کا، ظالم کا، تباہی و بربادی کا، جتنے بھی الفاظ آپ کہہ لیں، بڑی زبردست تقریر تھی۔ میری انفارمیشن کے مطابق ان کو یہ کہا گیا کہ آپ امیجیٹلی جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو وہ تقریر ختم کرتے ہی وہ اپنے ہوٹل پہنچے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے پیغام دے دیا تھا کہ اپنا سامان جہاز میں رکھ لیں، جو ان کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، جو انہوں نے لندن جانا تھا، اس کے سٹاف، سیکیورٹی وغیرہ۔ تو اس کے بعد وہ سیدھے ایئرپورٹ چلے گئے اور لندن پہنچ چکے ہیں، جہاں پر وہ سنا ہے کہ 3-4 دن قیام کریں گے۔ اور اس سے پہلے ان کی جو امریکی میڈیا کے ساتھ کافی انٹرویوز ارینج کیے گئے تھے وہاں کے پاکستانی سفارت خانے نے، وہ انہوں نے منسوخ کر دیے۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرنا تھا، وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا۔ وہاں پر بھی کچھ پتہ چلا تھا کہ یوتھیاز موجود ہوں گے، وہ ان کی تقریر کو اور تقریب کو خراب کر سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر وہاں پہ اس کو بھی منسوخ کیا۔ لیکن اصل وجہ میری انفارمیشن کے مطابق کہ کچھ یہ جو اسرائیلی ایجنسیز ہیں، وہ وزیر اعظم کا جو خطاب تھا بڑا مدلل، جامع، اور ظاہر پوری دنیا نے اس کو دکھایا اور بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ پھر ورنہ تو انہوں نے کل آنا تھا، وہ پھر لندن آ گئے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے نالج میں لا دیں۔ تیسری اور آخری بات، وہ جناب کراچی اور لاڑکانہ میں بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اس کا تعلق بھی اسرائیل سے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دی یروشلم پوسٹ اور دی ٹائمز آف اسرائیل میں آرٹیکلز شائع ہوئے ہیں کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اور پس پردہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا حامی ہے۔ لوگوں سے اور مذہبی اور دینی جماعتوں سے ڈر کر یہ سر عام جو ہے وہ اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے، پس پردہ اسرائیل کا حامی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو مذہبی جماعتوں نے جناب وہ ملیر میں، کراچی میں بڑا مظاہرہ کر دیا، جو قومی یکجہتی کونسل اس کے زیر اہتمام، اور لاڑکانہ میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے، اور وہ تحریک نوجوانانہ ہے، کوئی تحریک نوجوانان، ٹھیک ہے، یہ جو حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ گل، ان کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو وہ جناب انہوں نے تو مطالبہ کیا کہ یہ فوری معافی مانگے عمران خان،
نہ صرف پاکستان سے معافی مانگے، پاکستانیوں سے معافی مانگے، پوری امت مسلمہ سے معافی مانگے جو اسرائیل کے حوالے سے اس نے موقف اختیار کیا ہے۔ اور کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل کے حوالے سے موقف جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ پاکستان کا بڑا دو ٹوک، اور جامع وزیر اعظم نے بھی کل کہہ دیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے فلسطین کے مسئلے کا، کہ وہ دو ریاستی حل ہو اور فلسطین آزاد ریاست ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ تو یہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہماری فوج پاکستان ہو، ہماری قوم ہو، ہماری حکومت ہو، ایک ہی موقف ہے۔ اس معاملے پہ کوئی تفریق تقسیم نہیں ہے، اس معاملے پہ بالکل اتفاق رائے ہے۔ اور یہ اس اتفاق رائے کو جو ہے وہ شٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں 804 کہ مجھے باہر نکالو تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا۔ یہ خفیہ منصوبہ اس کا اسرائیلی اخبارات نے بے نقاب کر دیا۔ اب وہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، لیکن دینی اور مذہبی جماعتوں نے کہا کہ ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلائیں گے، اور وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے پتلا تک جلایا گیا، عمران خان کا پتلا تک جلایا گیا ہے، وہ بھی ویڈیو بھی موجود ہے، احتجاج کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کراچی اور لاڑکانہ کے مناظر ہے کہ اب لوگ نعرے لگاتے رہے، اور جو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر ہماری لاشوں سے گزرکاری ہوگا اگر کوئی اسرائیل کو اس طرح تسلیم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بڑا ایک دو ٹوک اور واضح جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے اس احتجاج میں۔ اور یہ جو ظاہر ہے اس مسئلے کے اوپر تو وزیر اعظم شہباز شریف کا جو مدلل جامع خطاب تھا اس کے بعد تو کوئی دو رائے نہیں رہی، اور جنہوں نے پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے۔ فلسطین والے بڑے خوش ہیں، کشمیری بڑے خوش ہیں، امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ وزیر اعظم نے جامع اور واضح انداز میں جو فلسطین کے حوالے سے جو اسرائیلی جارحیت ہے، جو اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے، جو وحشیانہ پن ہے، جو مظالم ہے، اس کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑے عالمی فورم پر اجاگر کیا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔